قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ كافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب جو 2 رکوع رہ گئے ہیں تو 11واں رکوع پورا جو ابھی میں نے تلاوت کیا یہ حضرت ذوالقرنین کے حالات و واقعات سے متعلق ہے، اور میں وہ روایت بالکل آغاز میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قریش کی باہمی مشاورت سے ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا گیا تھا جو 2 ایسے اشخاص پر مشتمل تھا جو اپنی عداوت میں دشمنی میں دوسروں سے کہیں بڑھ کر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط۔ وہ وہاں سے یہ امتحانی سوالات لے کر آئے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں، وہ کون تھے،
اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے؟ مختلف روایات میں الفاظ مختلف آئے. وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں گھوم گیا تھا، اور وہ نوجوان کون تھے کہ جو کہیں غائب ہو گئے تھے. تو اس طرح سے روایات میں الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، بات بالکل واضح ہے. تو سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان تینوں سوالوں کا جواب آیا. یہ بھی میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے تو اپنے مقصد کے لیے جو اس کے پیش نظر ہے، ہدایت انسانی، اور ان صورتوں میں خاص طور پر حکمت اور فلسفے کے بعد انتہائی اہم مسائل اور اساسی مسائل ان کی وضاحت، تو ان کو اس طریقے سے ٹانک لیا ہے اپنی اس بحث میں. وہ تانا بانا جو ہے اس میں یہ پھولوں کے طریقے پر ٹانک دیے گئے، اور اس میں ایک عجیب حسن پیدا ہوا ہے کہ پہلے اور آخری رکوع کی اہمیت وہ تو احادیث اور پڑھ چکے روایات جو ہیں ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے ہی. دجالی فتنے کا توڑ تو وہی ہے اصلاً، ابتدائی آیات اور آخری آیات. پہلی آیات کے بالکل متصل رکھ لیا معاملہ اصحاب کہف کا، اور آخری آیات کے ساتھ بالکل متصل رکھ دیا حالات حضرت ذوالقرنین کے. وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اور جن کو سابقہ پیش آیا ایسے ماحول سے کہ جس میں شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. ان کے لیے شدائد اور مصائب تھے، لہذا وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے. یہ سمجھ لیجیے کہ اس دور کی خبر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دور بار بار آیا ہے اور بار بار ہی آئے. ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی دہتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں تھامنا. ایک وقت آئے گا کہ مومن کی بہترین متاع وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے کہ وہاں انہیں چرائے اور ان کا دودھ پیے. اس لیے کہ معاشرہ اتنا فاسد ہو چکے گا، تہذیب و تمدن اس طرح سے متعفن سنڈاس بن چکیں گے کہ کسی شخص کا ان میں رہنا اور اپنے دین و ایمان کی پونجی کو سلامت رکھنا ناممکن. تو یہ ایک انتہا ہے کہ جس سے اہل ایمان کو سابقہ پیش آ سکتا ہے دنیا میں. دوسری انتہا یہ بھی ہے، اور یہ بھی بار بار ہوا ہے، کہ اللہ تعالی اپنے کسی مومن بندے کو یا اپنی کسی مومن جماعت کو یا اپنی کسی مومن قوم کو دنیا میں حکومت دے، غلبہ دے، سطوت و شوکت سے نوازے، اختیار و اقتدار عطا فرما دے. پہلے بھی ہوا حضرت ذوالقرنین جن کے واقعات ہم پڑھیں گے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عمر، حضرت عثمان علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ بھی ہے، یہ ایک دوسری انتہا ہے کہ یہ حالات بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے اور اہل ایمان کو اس طرح کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ ان حالات کا فرق و تفاوت نہیں، وہ بھی حالات عارضی، وہ بھی حالات عارضی. یہ دنیا ہے ہی عارضی ٹھکانہ. یہاں کی یہ ساری اونچ نیچ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ بنا دیا جائے، کسی کو نوکر بنا دیا جائے. وہ بادشاہ بادشاہ نہیں ہوتا، وہ نوکر نوکر نہیں ہوتا. وہ 1-1.5-2 گھنٹے کا سارا معاملہ ہے، اس کے بعد ان کی تمام حیثیتیں ختم ہو گئی. تو اصل اہمیت ان چیزوں کی نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ ایمان پر، عمل صالح پر کاربند ہو، اپنا مقصود اور مطلوب اور اپنا ہدف اور اپنی منزل سمجھو آپ. توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور نگاہیں جمی رہیں آخرت پر. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوش مند، باشعور، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی باغیں کھینچ کر رکھے، نفس کو اپنا مطیع بنا کر رکھے، مطاع نہ بنا لے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، دست بستہ کھڑا ہوا. من دان نفسہ،
جو مطیع بنا لے اپنے نفس کو اپنا، وہ عامل لما بعد الموت، اور عمل کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کا آغاز موت کے بعد ہو۔ بس یہ ہے اصل بات۔ یہ حال ہو تب بھی، وہ حال ہو تب بھی، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ کی طرح کی قسم و پرسی ہو، یا داؤد اور سلیمان کی سطوت و شوکت، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس حال میں ثابت قدم رہے، گردن سے سر اتر گیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت یحییٰ قائم ہے اپنے اس موقف پر۔ اغیار نے اپنے بس پڑتے یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوا لیا، یہ دوسرا معاملہ اللہ نے کیا کیا۔ تو یہاں ثابت قدم رہو تو کامیابی، وہاں شاکر رہو تو کامیابی۔ اگر وہ پا کر مغرور بن گئے جیسا کہ آ چکا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو تباہ و برباد ہو گئے، اور اس طرح کے حالات میں شدائد اور مصائب سے گھبرا کر اگر پیچھے ہٹ گئے تو وہ بھی تباہی و بربادی ہے، وہ بھی ہلاکت ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں اب اس کو بھی پرو لیجئے اس دور میں کہ یہ واقعات اس سورہ کہف کے سلسلہ مذکور میں حضرت ذوالقرنین کے حالات کس اعتبار سے۔ اب ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے، جیسا کہ آسانی آج ہو گئی تھی کہ میں نے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان کر دیا تو پھر پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوئی۔ تو حضرت ذوالقرنین کون تھے، کس دور کی شخصیت ہیں، ان کی جن 3 مہموں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کے حالات کیا تھے، قرآن مجید نے تو ان سب کو omit کیا۔ قرآن کے پیش نظر تو اصل میں وہ عبرت اور وہ ذکر اور تذکیر اور نصیحت ہے کہ جو اس میں مضمر ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، ذہن انسانی ہے، اس میں تو یہ کھود کریب یہ اس کا مادہ ہے، جاننا چاہتا ہے کون تھے۔ تو مفسرین کے لیے بڑا ایک اشکال رہا ہے ماضی قریب سے قبل تک کہ حضرت ذوالقرنین کے جو حالات یہاں بیان ہو رہے ہیں ان سے ایک بات جو نمایاں ترین سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے فاتح تھے، بہت بڑے حکمران تھے، اور دوسری نمایاں بات یہ نظر آتی ہے کہ انتہائی خدا ترس اور عادل۔ اب یہ دونوں اوصاف تاریخ میں کسی شخصیت میں مجتمع نہیں ملتے تھے۔ کچھ عرصے تک ہماری تاریخ کی معلومات عام دوسرے دنیاوی ذرائع سے جہاں تک تاریخ ہم جانتے تھے، اس میں سب سے بڑا فاتح جو ہے وہ سکندر تھا، سکندر اعظم، سکندر مقدونی، میکیڈونیا سے جو نکلا اور یہ آپ کے دریائے بیاس تک آ پہنچا۔ تو فتوحات کی وسعت کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ بہت عظیم فاتح، لیکن یہ ہے کہ اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں وہ دوسرا پہلو سرے سے موجود نہیں، کوئی خدا ترسی، کوئی نیکی، کوئی حکمت، کوئی ایسی بات جو ہے وہ موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، اس کی ماں اولمپیا جو تھی وہ ایک بڑی ہی شریر اور بہت ہی مزاج کے اعتبار سے کروکیڈ عورت تھی، اور اس کے سارے اوصاف جو ہے وہ سکندر میں آتے ہیں۔ سکندر شخصیت کے اعتبار سے ہرگز کوئی اچھی شخصیت نہیں کسی بھی طرح سے، انتقام اور غصہ یہ چیزیں جو ہے یہ اس کے اندر بڑی ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ مسئلہ رہا ہے کہ کیا کریں، یہی ہے، سکندر مقدونی ہی کو ماننا بھی پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بڑا فاتح جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اوصاف وہ نہیں آتے، تو انہوں نے رائے بھی ظاہر کی اور اس پر اشکال بھی ظاہر کر دیا کہ اطمینان تو نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی سے تاریخ کا ہمارا جو اکتشافات کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوا ہے، کھدائیاں ہوئی، ایکسکیویشن ہوئے، اور بڑے بڑے ذرائع سے تاریخ جو ہے وہ چھلانگ مار کر کئی ہزار سال پہلے تک پہنچی، یعنی ہمارے دنیا کے دوسرے، ایک تو تاریخ قرآن میں ہے، تورات میں ہے، قرآن میں تو تاریخ بطرز تاریخ ہے ہی نہیں، لیکن تورات جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے ہسٹری کا،
کہ اس میں بہرحال وہ تمام حالات و واقعات انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات جو ہے وہ ایک تاریخی ترتیب سے، قرآن تو کہیں 6-7 انبیاء کا ذکر کر دیتا ہے، پھر کہیں اور آ گیا، پھر کسی کا ایک حصہ وہاں آ گیا، دوسرا حصہ وہاں آ گیا، تو قرآن مجید نے تو ساری توجہ مرتکز رکھی ہے موعظت اور تذکیر پر، تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے بیان نہیں کیا۔ البتہ تورات میں اس پہلو سے مواد موجود تھا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو ہے یہ ان آسمانی کتابوں سے حاصل شدہ مواد، اور ایک ہے تاریخ دوسرے ذرائع سے ہماری معلومات کا دائرہ، کتبے مل گئے، پرانے سفر نامے مل گئے، کہیں سے کہیں لکھے لکھائی ہوئی کوئی چیزیں، کہیں چمڑے پر، کہیں کسی اور پر، کہیں گندہ کی ہوئی کچھ چیزیں مل گئیں۔ اب اس سے معلومات کا دائرہ وسیع ہوا ہے، ایکسکیویشن ہوئی، آثار قدیمہ مصر کے، عراق میں، شہر عر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تاریخ کا دائرہ ہے یہ ابھی موسٹ ریسنٹلی ہماری جو علم ہے تاریخ کے میدان میں وہ ذرا آگے۔ اس سلسلے میں دنیا ایک عظیم فاتح سے اور ایک عظیم شہنشاہ سے روشناس ہوئی۔ یہ ہے جنہیں سائرس بھی کہتے ہیں، کیخسرو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ جن سے ایران کی عظمت و سطوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ ایران کے بہت سے مرحلے کہہ لیجیے، ادوار کہیے، تو ایک دور تو جس طرح ہندوستان کی تاریخ کا کہ کچھ قصے کہانیاں ہیں، رامائن مہابھارت، ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پرانی کہانیاں ہیں، کوئی تاریخ انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس طرح کا ایک دور ایران کا بھی۔ اس کے بعد ایک دور ہندوستان کی تاریخ کا آتا ہے، یہ چندر گپت موریہ وغیرہ کا دور۔ یہ ہے کہ اب یہ تاریخ کا، یوں سمجھیے کہ تاریخ کا جو روشنی میں دور ہے اس کا آغاز۔ اسی طرح ایران کی عظمت کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 550 برس قبل، 550 قبل مسیح۔ یوں سمجھیے کہ 2500 سال آج سے پہلے ایک عظیم شخصیت نمودار ہوئی ایران میں، جس نے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ انہی کا یہ 2500 سالہ جشن جو ہے وہ منایا گیا تھا ابھی ایران میں، اس لیے کہ ایران بھی اب اپنی وہ عظمت پارینہ اور سطوت گزشتہ اس کی کڑیاں جوڑ رہا ہے، اور وہ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا یہ شاہی نظام جو ہے اور یہ شاہی خاندان یہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ جس طریقے سے جاپان کی مونارکی جو ہے وہ بڑی طویل اس کی تاریخ ہے، اسی طرح ایران کی تاریخ جو ہے شہنشاہیت کی وہ بھی بڑی طویل۔ یہ ہے سائرس یا کیخسرو۔ استخر ایک شہر ہے جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے اور جہاں انہوں نے یہ جشن منایا تھا اور بڑا شہر آباد کر لیا تھا، وہاں کھدائی سے ان کا ایک مجسمہ بھی ملا۔ اس مجسمے کے 2 پر بھی ہیں، بنائے گئے ہیں پر، اور اس کے سر پر جو تاج ہے اس میں 2 سینگ سے بھی لگے، قرنین، ذوالقرنین، 2 سینگوں والا۔ ایران کا ذرا جغرافیہ اپنے ذہن میں لائیے۔ ایران کے جنوب میں تو مسلسل سمندر ہے، بحیرہ عرب ہے، بحر ہند ہے۔ مشرق میں شمال سے جنوب تک آئیے تو اوپر بلخ و بخارا، پھر یہ قندھار افغانستان، اور پھر ہمارا یہ علاقہ مکران کا۔ مغرب میں یہ عراق، شام، اور پھر اوپر جا کر یہ پہنچ جائے گا ترکی تک، یہ اس کی مغربی سرحد ہے۔ ایک علاقہ وہ ہے جہاں اب بھی کردستان جسے ہم کہتے ہیں، جہاں 3 ملک جو ہے وہ ملتے ہیں، بلکہ 4، رشیا، ترکی، عراق اور ایران، یہ کردوں کا علاقہ ہے۔ شمالی سرحد پر چلیں گے تو شرقاً غرباً، مشرق میں آئے تو پہلے وسط ایشیا کا سلسلہ کوہ ہے، یہ پامیر کی سطح مرتفع سے جو وہ پہاڑی سلسلے چل رہے ہیں، یہ چلا گیا بحیرہ کیسپین تک، بحیرہ خزر جسے کہتے ہیں، کیسپین سی۔ اس کے بعد کیسپین سے مغرب کی طرف یہ علاقہ ہے جسے کوکیشیا کہتے ہیں، قفقاز کا علاقہ، بڑا اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، اور 2 متوازی پہاڑی سلسلے یہاں چلے۔ مشرقی اور جنوبی حصہ
یہ کہلاتا تھا پارس، فارس یہی ہے در حقیقت پارس اور فارس، اور دوسرا شمال مغربی حصہ جس میں یہ کردستان بھی ہے یہ کہلاتا تھا میڈیا، مادہ یا میڈیا۔ یہ جو ذوالقرنین سائرس ابھرے تو یہ ابھرے تو تھے پارس کے ایک خاندان سے، ایک شاہی خاندان، راجے مہاراجے، جس طرح ہندوستان کی تاریخ چلتی ہے تو اس طرح سمجھیے کسی ذرا بڑے جاگیردار کے ہاتھ یہ شخصیت ابھری، لیکن ابھر کر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایران کے ان دونوں حصوں کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کر، اور اس کی علامت کے طور پر اپنے تاج میں یہ دو سین جو ہے لگائے کہ یہ دو ملک جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے، ایک سلطنت اور ایک عظیم مملکت کا آغاز۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مغرب کی طرف، اب یہ موجودہ عراق، یہاں پر وہ بیبیلونیا کی ایک مملکت ہے، اس سے اوپر ذرا یہ ایشیائے کوچک کا علاقہ، یہاں کریسس نامی ایک بادشاہ جو ہے وہ حکمران تھا، جس کی پشت پر اس وقت کا جو یورپ ہے، وہ یورپ اس وقت کا جو ہے وہ دور وحشت ہے یورپ کا، ڈارک ایجز، بہرحال اسپارٹا، یونان وغیرہ کی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اس کی پشت پر تھیں، اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بعد میں بننے والی رومن امپائر کا ایک نقشہ ہیولا جو ہے موجود تھا۔ تو پہلی فتوحات کا دائرہ ان کا سائرس کا خورس کا مغرب کی طرف ہوا، اور پورا علاقہ یہ نیبوکڈنیزر کی عظیم مملکت جو رہی تھی اس کو فتح کیا، بحیرہ روم کے مغربی ساحل تک، یہ شام، فلسطین سب کو فتح کیا، اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہوئی ہے کریسس سے ہوئی ہے، جو ایشیائے کوچک میں حکمران تھا، لیڈیا کی مملکت کہلاتی تھی، اور وہاں شکست فاش دی ہے، اور اس کا ذکر آئے گا اس مغربی مہم کے ذریعے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس مغربی مہم کا یہود سے کیا تعلق تھا۔ یہودیوں کو اس سے کچھ عرصے پہلے نیبوکڈنیزر نے تاخت و تاراج کیا تھا ان کی پوری مملکت، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، بنیادیں کھود دی تھی ہیکل سلیمانی کی، اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا تھا نیبوکڈنیزر، بخت نصر بھی جسے کہتے ہیں، اور اس نے بیبیلونیا میں، بابل میں اس کو ایک اسیری کی حالت میں رکھا۔ تو یہ اس وقت اس اسیری کی حالت میں بیبیلونیا میں تھے، ان کی مملکت اجڑی ہوئی، تاخت و تاراج ہو گئی، پوری یہودا کی مملکت بھی، اور اس وقت بھی ایک اسرائیل نامی مملکت تھی جو تاخت و تاراج ہوئی تھی، یہ 2 یہودی حکومتیں تھیں بڑی بڑی۔ تو یہ بڑے کشم پرسی کے عالم میں عذاب الہی کا ایک دور تھا ان پر کہ جس میں سے یہ گزر رہے تھے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ یہ اس زمانے میں اس حالت سے دوچار تھے، اس وقت یہ قوت ابھری نئی ایران میں حضرت ذوالقرنین کے خسرو، انہوں نے حملہ کیا بیبیلونیا پر، بیبیلونیا کو تاخت و تاراج کیا، اور از راہ کرم از راہ ترحم یہودیوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ اور پھر اپنے گھروں میں آباد ہو جاؤ، دوبارہ یروشلم کو آباد کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ذوالقرنین ان کے بہت بڑے محسن کی حیثیت سے تاریخ میں نمتا ہے، اگرچہ وہ اسرائیلی نہیں، اسرائیل کی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان پر جو بے چارگی کا اور مسکنت کا دور آیا تھا، پہلا دور، اور اندازہ کیجیے قوم جو ہے اس طرح غلامی کی حالت میں 6 لاکھ افراد لے جائے گئے تھے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاتھ کر کہاں سے کہاں تک بیبیلونیا لے جائے گئے، اور وہاں وہ اسی طرح غلاموں اور لوڈیوں کی حالت میں تھے۔ انہوں نے فتح کیا اور اس کے بعد انہیں اجازت دی کہ جاؤ اور کھا۔ تو ان کا ذکر ملتا ہے انبیاء بنی اسرائیل کے مکاشفات میں۔ یہ میں آپ کو یسعیاہ نبی اور دانیال نبی کا مکاشفہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ 2 انبیاء اس دور کے ہیں جو حالت اسیری کا زمانہ ہے ان کا بیبیلونیا میں، اس دور کے انبیاء بنی اسرائیل میں یسعیاہ بھی ہے اور دانیال نبی بھی۔
چنانچہ حضرت یحییٰ نبی کا ایک قول ہے کہ خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں، یہ کہ خسرو، خورس، سائرس کا ہی نام ان کے آئے، یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں اس کے سامنے کھلوا دوں۔ یہ ہتھیار اتروانے کے لیے ایک اشتہار۔ کوئسس ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے ہتھیار کھلے اور جس نے ہتھیار ڈالے۔ دانیال نبی تھے وہاں بیبیلونیا میں اس کیپٹیوٹی کے دور میں، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ میں عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ مشرق سے ایک مینڈھا نمودار ہوتا ہے، اس کے سر پر 2 سینگ، اور وہ شمال میں بھی سینگ مارتا ہے، مغرب میں بھی مارتا ہے، مشرق میں بھی مارتا ہے، اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، اور وہ مطلب یہ کہ پوری قوت اور شان و شوکت کی طرح کھڑا ہے مینڈھا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب سے ایک بکرا نمودار ہوتا ہے، وہ بکرا پھر اس سے ٹکراتا ہے اور اس مینڈھے کو پھر پشت دکھانی پڑتی ہے، وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو یہ بات کی تاریخ کے اعتبار سے یہ انبیاء کے مکاشفات تھے، کوئی جس کا کشف کا لفظ آج ہم زیر بحث لا رہے تھے کہ یہ جو مینڈھا تھا 2 سینگوں والا، یہ تو تھے یہی ذوالقرنین، اور پھر مغرب سے جو بکرا آیا تھا وہ سکندر مقدونی تھا، جس کے ہاتھوں پر یہ حکومت جو ہے کہو بالا ہوئی ہے دارا ثانی کے عہد میں۔ کہ خسرو کے بیٹے کیقباد، پھر دارا اول کا دور جو ہے وہ ان کی سطوت اور شوکت کا، عظمت کا وہ آخری جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یہ سلطنت دارا، شوکت دارا۔ اس کے بعد پھر اردشیر ہے اور پھر دارا ثانی، یہ داریوس سیکنڈ تھا جس کا مقابلہ پھر سکندر سے ہوا 330 قبل مسیح میں، اور پھر انہوں نے شکست کھائی ہے، اور پھر ایران پر وہ دور آیا ہے ادبار کا۔ اس میں تقریباً 550 سے 330 قبل مسیح تک 250 برس تک ایک عظیم مملکت اور ایک عظیم سلطنت کی حیثیت سے ایران میں یہ خاندان حکمران تھا۔ اس کا اگر کوئی آپ تاریخی اعتبار سے دیکھنا چاہے تو ہندوستان میں دور مغلیہ کا ایک بڑا پیرل سا ہے کہ بابر کے بعد ہمایوں، پھر اکبر کے زمانے میں سلطنت جہاں تک سیاسی اعتبار سے تعلق ہے وہ اپنی شان و شوکت کو پہنچا۔ اس کے بعد یہاں 3 اور بادشاہ ہوئے، ان کے ہاں 2 اور ہو سکے، وہ 5 بادشاہ ہے عظیم، اور یہ 6۔ اس کے بعد جو یہاں پر پھر جو ریزگاری چلی ہے بادشاہوں کی، تو ان کے تو نام بھی یاد رکھنا آسان نہیں۔ اصل بادشاہ جو ہے دور مغلیہ کے وہ تو یہی 6۔ تو یہ ہے ان کا وہ مغربی مہم، اور مغربی مہم کی اہمیت جو ہے یہود نے کیوں سوال پوچھا، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی تاریخ میں ان کا ذکر جو ہے بہت بڑے موسم کی حیثیت سے ہے کہ اس کیپٹیوٹی سے بیبیلونیا میں جو ان کو اوپر مسلط تھا وہ دور اسیری کا، اس سے رہائی ملی، تو یہ نجات دہندہ کی حیثیت سے ظاہر ہوئے تاریخ میں یہود۔ دوسرا تاریخی اعتبار سے ان کا حملہ یا ان کی مہم جو ہے وہ مشرق کی طرف سے، تاریخی اعتبار سے تو کئی ہیں لیکن قرآن مجید ایک کا ذکر کرتا ہے، اور وہ غالباً یہ بکران کے علاقے کے کچھ وحشی قبائل تھے جن کی شورش روکنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے انہوں نے مشرق کی طرف اپنا رخ کیا، اور ان کی پھر حکومت جو ہے یہ دریائے سندھ، یہ اس کی حد تھی، دریائے سندھ سے پرے پرے مغرب کی طرف یہ سارا مکران، بلوچستان، اور یہ سارا آپ کا یہ قندھار، اور پھر یہ افغانستان کا سارا علاقہ جو ہے یہ ان کی مملکت میں شامل۔ تیسری اور اہم ترین جو ان کی مہم تھی وہ شمال کے جانب تھی، اس کے سلسلے میں پھر آتا ہے ذکر یاجوج ماجوج کا۔ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج کون، یہ پھر اپنی جگہ پر ایک اہم اور ذرا مشکل مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ انبیاء میں، اور یہاں بھی ذکر اس طرح آیا ہے کہ کوئی بہت بڑی شورش اور بڑی بدامنی اور بے چینی اور کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی جو ان کے مابین ہوگی یا ان کی وجہ سے ہوگی، اور اسی کے ساتھ لپٹی ہوئی قیامت نمودار ہو جائے۔ اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا گیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، وہ وقت آئے گا جبکہ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے بند کہیں تھے
اور ایک دم وہ کھل گئے ہیں، اور ان کو جو اب چھوٹ ملی ہے تو وہ ہر اونچائی پر سے پھسلتے چلے آ رہے ہیں۔ فوجوں کی فوجیں، لشکر کے لشکر ان کے آئیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ لپٹا ہوا وہاں بھی وہ قیامت کا منظر پیش کیا۔ یاجوج ماجوج کون ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس میں کافی حصہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق پر مبنی ہے، اور سورہ کہف کے بعد مباحث میں جو ان کی واقعہ یہ ہے کہ جو ان کی تحقیق اور تفتیش ہے، اس کے لیے ہم سب ان کے زیر بار احسان۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے۔ میں نے سنا ہے ابھی اس زمانے میں کہیں دور میں کوئی اخبارات، کوئی لیٹرز وغیرہ میں بحث چل رہی ہے، کسی صاحب نے کوئی نئی تحقیق کی ہے کہ ذوالقرنین تو کوئی چین کے بادشاہ تھے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ خام خواہ کی باتیں ہیں جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، اس لیے کہ چین کے کسی بادشاہ سے یہودیوں کو کیا کرو گا، تاریخی اعتبار سے ان کے مابین کو ربط ہی نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ تحقیق کے نام پر دامک ٹوئیاں مارنا اور دور کی کوڑیاں لانے کے لیے ایسی بات کرنا جو کسی نے کبھی نہ کی ہو، تو وہ علمی تحقیق نہیں کہلاتی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی مواد لانا پڑے گا، کوئی دلائل لانے پڑیں گے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آخر یہود کو ان سے کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے کہ ان کے ہاں ان کا ذکر آتا ہے۔ دانیال نبی کے مکاشفے میں دو مینڈوں والے، ایک دو سینگوں والے مینڈے کا ذکر کیوں آیا؟ وہ جو ایک مجسمہ برآمد ہوا ہے، تمثیل برآمد ہوئی ہے، اس میں دو پر لگائے ہیں ان کے ملکوتی صفات ظاہر کرنے کے لیے، اور ان کو سینگ لگائے ہیں وہ کہ انہوں نے دو مملکتوں کو جوڑا اور ایک عظیم مملکت کی بنیاد قائم رکھی۔ تو ان تمام حوالوں اور ان تمام مواد کے بغیر کوئی بات کہہ دینا ایسے ہی لٹک تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اور آئیے تاریخ میں پیچھے، حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ہے آدم ثانی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک علیہ الصلوۃ والسلام نسل انسانی ابھی ایک بڑے محدود سے خطے میں تھی، ابھی انسان پھیلے نہیں، اور یہ خطہ وہی بنتا ہے جسے کہ تاریخ دانوں نے بھی مانا ہے۔ آریہ ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ بحیرہ کیسپیئن کے قریب سے آئے، وسط ایشیا سے آئے۔ یہ جو بحیرہ کیسپیئن کے جنوب کا علاقہ ہے، دریائے دجلہ دریائے فرات ان دونوں کے نیچے جا کر مل گئے، اوپر جا کر ان کے مابین جو ہے جو وسیع ایک وادی بنتی ہے، یہ ہے گہوارہ نوع انسانی کا اولین جگہ۔ یہاں وہ سیلاب آیا، اور وہ قوم چونکہ بالکل شرک پر اڑی رہی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہ مانی، قوم ملیا پیٹ کر دی گئی۔ تو اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں، اس اعتبار سے یہ آدم ثانی ہو گئے۔ قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ صرف اہل ایمان بچے، وما آمن معہ الا قلیل، اور قلیل جو ہے عربی زبان میں اے لٹل کے مفہوم میں نہیں آتا بلکہ لٹل کے مفہوم میں آتا، بالکل معدوم کے حکم۔ تورات یہ وضاحت کرتی ہے کہ صرف 3 بیٹے ہی اس کے ساتھ تھے، انہی کی نسل آگے چلی ہے، ایک حضرت سام، ایک حضرت حام اور ایک حضرت یافس۔ ان 3 بیٹوں سے نسل چلی، اور دنیا کی اکثر جو اقوام اس وقت معروف ہیں وہ سب انہی کی نسل۔ ان میں سے ایک لفظ تو بہت چلا ہے لٹریچر میں، تاریخ میں، سیمیٹک ریسز۔ یہ سامی نسلیں کون سی ہیں؟ یہ عرب جو ہے یہ سامی ہے، یہود سامی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سام کی اولاد میں سے تھے، ان سے جو نسلیں چلی ہیں وہ سب سامی ہیں۔ یہ کیلڈینز جو تھے یہ سامی تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عراق وغیرہ کا علاقہ، شام کا علاقہ اور عرب کا علاقہ، یہ تو ہے سامی نسل۔ حضرت حام کی نسل کون سی ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے مختلف محققین کے مابین۔ میرا گمان یہ ہے، میں اسے کوئی تحقیق نہیں کہہ رہا، کہ آریائی نسلیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت حضرت سام کی اولاد، اور حضرت یافس کی اولاد جو ہے ان کے جو نام تورات میں آئے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ گوگ، میگوگ، رش، توباب، مسک، یہ بیٹے ہیں حضرت یافس۔ یہ در حقیقت یہ جو شمالی اقوام ہیں
روئے ارضی کی. وسط ایشیا کا پہاڑی سلسلہ ایشیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، شمالی میدان اور یہ جنوبی میدان. یہ ایران اور یہ ہمارا ہندوستان پاکستان یہ ایک سلسلہ چلا گیا ہے. اور وہ اوپر جو ہے پہاڑوں کے پرے وہ قفقاز کے، کوکیشیا کے پہاڑ، سینٹرل ایشیا کے پہاڑ، ان سے پرے یہ جو اقوام ہے یہ حضرت یافس کی طرف. تو جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک تقسیم ہو گئی کہ اگر آپ اس نقشے کو جو ابھی آیا تھا ذہن میں رکھے تو 3 لکیریں کھینچ سکتے ہیں آپ کہ یہ نیچے نیچے کا جو علاقہ تھا ادھر حضرت شام، درمیان میں وہ پھیل گئے مشرق و مغرب کی طرف آریائی قبائل. آریائی ہیں جو ایران میں آباد ہوئے، آریائی ہیں جو ہندوستان میں آئے، آریائی ہیں جو ادھر نکل گئے یورپ میں. تو یہ یونان اور روم، یہ جو ہے یہ جرمنی تک، یہ سب آریائی ہیں. یورپ کا اکثر و بیشتر، ایشیا کا یہ میدانی علاقہ یہ آریا. اور ان سے پرے پھر جو ہے وہ ناردرنرز، شمالی قبائل، وحشی قبائل رہے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں. ان کے حملے ہوتے رہے ہیں. یہ بڑے وحشی لوگ، کہیں جم کر رہنے والے نہیں، خانہ بدوش قسم کے لوگ. انہی میں سے مغل نکلے، انہی میں سے ترکوں کی مختلف شاخیں جو ہیں، ترکان چنگیزی اور ترکان تیموری، ترکان سلجوقی، اور اسی طریقے سے انہی میں سے وہ اٹیلا تھا، ان قوم انہی میں سے نکلی. یہ ہے اصل میں یہ چند نسلیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت یافس کی. اور دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا تاریخ کے دوران کہ مختلف وقفے سے یہ ہیومن پوٹینشیل ڈیولپ ہوتا رہا ان علاقوں میں. اور یہ جب آ کے حملے کرتے تھے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میدانوں کے رہنے والے تن آسان ہو گئے، آسائشوں کے عادی ہو گئے. یہ آتے تھے وحشی گھوڑوں کی پیٹھ پر رہے اور ہزاروں میل تک سفر کرے، اسی پر بیٹھ کر سو بھی لے. سب قسم کی روٹیاں پکائی ہوئی ہیں جو خشک ہو چکی ہے بالکل، اور لیکن اس کو اپنی گھوڑے کی پیٹھ اور زین کے درمیان رکھا. وہ گھوڑے کے پسینے سے ذرا نرم ہو گئی تو کھا لیا. یہ ان کی خوراک. تو ان کا جو معاملہ ہے، جو کچھ تاتاریوں نے آ کر کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور اٹیلا اور ہم کہاں کہاں تک یہ پہنچے اور کس کس طرح کی تباہیاں ان کو ہاتھوں آئی ہیں. تو یہ ایک اقوام ہے کہ جن کو مجموعی طور پر یہی ہے کہ جن کو قرآن یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپین جو ریسز ہیں ان میں بھی یہ تقسیم ہے. ایسٹ یورپ، ایسٹ اور جو ساؤدرن یورپ ہے، شرقی اور جنوبی، یہ آریائی ہے. اور یہ نیدرلینڈ سے جو اترے ہیں، یہ اکثر فرانسیسی اور انگلینڈ کے رہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں اینگلو سیکسن. یہ شمالی قبائل، یہ وحشی قبائل تھے جو آ کر یہاں پر آباد ہوئے. تو یہ وہ نسل ہے. اور جو نسل تھی آریائی وہ آپ کو ملے گی اٹلی تک، جرمنی تک، اور ادھر اس سے قبل یونان میں یہ ہے ایرین ریسز. اور ان کا وہی سواسٹیکا کا نشان جو ہے وہاں تک چلتا ہے، یہ ہٹلر کا وہ نشان. اور سیمیٹک ریسز کے خلاف ان کی نفرت، اور ان کے مابین ہندوستان سے لے کے وہاں تک یہ ایک بیلٹ ہے آریائی. یہ ہے یاجوج و ماجوج کے بارے میں تحقیق. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اقوام عالم کے مابین جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ڈسٹرکشن، حملے، یہ انہی اقوام کی طرف سے ہوتے رہے. اور تہذیب و تمدن یہ آریائی نسلوں سے، اور یا یہ کہ سامی نسلوں سے تہذیب و تمدن کے گہوارے انہوں نے آباد کیے. اور وقتاً فوقتاً آ کر لوٹ مار کر کے اور تباہی اور بربادی لانے والے وہ یہ اقوام. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے ایران کے شمالی علاقے میں اسی طرح کی بدامنی تھی. یاد آئے گا آپ کو ہندوستان میں بھی التمش کے زمانے میں، بلبن کے زمانے میں یہ شمال سے بدامنی کی خبریں آتی تھیں اور مغلوں کے حملوں کا خوف رہتا تھا. وہ تاتاری، وہ تو ہندوستان کی کچھ عافیت تھی کہ وہ سیدھے مغرب کی طرف نکل گئے تیر کی طرح، اور بغداد کی طرف انہوں نے رخ رکھا. ورنہ یہ کہ ہندوستان پر بھی جو آفت آئی ہوتی اس دور میں اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. جو کچھ آیا ایران اور خارزم پر اور پورے کے پورے یہ افغانستان پر، اور اس سے آگے چل کر یہ عراق اور بغداد کی جو اینٹ سے اینٹ مری، اور خلیفہ مستعصم باللہ کو جیسے گھسیٹ کر بکرے کی طرح ذبح کیا گیا، یہ سب کچھ انہی اقوام کے ہاتھ میں. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ معجزہ بھی دکھایا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، اور وہی اسلام کے محافظ اور عالم اسلام کے بازوئے شمشیر زر بن گئے. یہ بات دوسری ہے.
لیکن کوڑا جو برسا تھا وہ کوڑا بڑا شدید تھا جو ان کے ہاتھوں میں تھا۔ تو تیسری مہم جو ہے حضرت ذوالقرنین کی وہ شمال کی طرف تھی، بحیرہ کیسپین اور ادھر وہ بحیرہ بلیک سی، بحیرہ اسود، اس کے مابین یہ سلسلہ کوہ ہے، اس کی دو متبادی شاخیں چلتی ہیں۔ یہاں ایک شہر موجود ہے ابھی دربند، کیسپین کے بالکل مغربی ساحل پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار میں یہ جو مہذب مملکتیں ہوتی تھی یہ ان قبائل کے حملوں کی روک تھام کے لیے کوئی سرحدی تحفظات کا انتظام کرتی۔ یہ چائنا کی جو یہ گریٹ وال ہے یہ بھی اسی لیے تعمیر ہوئی، اس لیے کہ چین بھی تہذیب و تمدن کا ایک گہوارہ تھا جو میدانی علاقہ چین کا ہے، اور اسی طریقے سے اوپر سے یہ منگول اور یہ مختلف جو قبائل ہیں یہ وہاں تاخت و تاراج کرتے تھے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ عجائبات دنیا میں سے ہے وہ دیوار چین، کتنی طویل دیوار اور کتنی بڑی دیوار تعمیر کی گئی ان کے حملوں سے بچنے۔ اسی طرح وہ کیسپین کے مغرب میں دربند ایک شہر ہے اور اس کے دونوں طرف بڑی اونچی دیوار اب بھی موجود ہے، دو دروازے ہیں، ان میں سے داخل ہو تو شہر آ گیا، اور ایک دیوار ادھر ہے اس میں دروازہ ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کو بند کر دیجئے تو وہ رہے کیسپین سے لے کر ادھر تک اب یہاں پر کوئی آمد و رفت کا راستہ نہیں، نام ہی اس کا دربند ہے۔ تو ایک زمانے تک تو یہ خیال رہا کہ شاید حضرت ذوالقرنین نے جو سب تعمیر کی تھی وہ یہ دربند والی دیواریں ہیں، لیکن اس میں گڑبڑ یہ تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سد حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی اس کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ میٹلک تھا، لوہے سے بنایا گیا اور اس میں تانبا جو ہے پگھلا ہوا وہ ڈالا گیا۔ یہ دیواریں جو ہے یہ پتھر کی دیواریں، جس طرح کی دیواریں ہوتی ہیں اس طرح کی دیواریں ہیں۔ تو ایک بڑا اشکال رہا ہمیشہ کہ یہ کون سی دیوار ہے؟ تاریخ قرآن ذکر کر رہا ہے آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تو واسق باللہ جو ایک عباسی خلیفہ تھے ان کے زمانے میں پھر ایک ایکسپیڈیشن بھیجی گئی، مہم بھیجی گئی کہ تحقیقات کی جائے کہ اس علاقے میں کہیں اور بھی کوئی سد ملتی ہے، کہیں اور کوئی جس کو کہ ہم قرار دے سکیں کہ یہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔ تو ذرا اس سے آگے چل کر پہاڑی وہ سلسلے متبادی جو جاتے ہیں اس میں ذرا آگے جا کر ایک جگہ ملی جس کا نام ہی ہے دانیال، دانیال نہیں، ایک تو ذرا دانیال ہے وہ باسفورس سے، یہ داریال ہے، اور مقامی زبان میں اسے کہتے ہی ہیں داریال کا ترجمہ ہے لوہے کا دروازہ، اور وہاں آثار ملے ہیں دیوار کے کہ جس میں وہ لوہے کا اور میٹلک مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے پھر معین ہوا کہ یہ وہ مقام ہے، وہ سب کہ جو تعمیر کی تھی حضرت ذوالقرنین نے، وہاں کے جو قبائل آباد تھے ان کو یہ شمالی جو اقوام تھی وحشی ان کے حملوں سے بچانے تھی۔ اب آخری بات اور سمجھ لیجئے پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دیکھیے ایک عجیب بات ہے، جس طرح ہمارے تاریخ کے اولین دور میں یعنی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کے اولین دور میں دو فتنے یکجا ہو گئے، یہودیوں کا فتنہ، ایرانیوں کا فتنہ، دو یکجا ایران میں جمع ہو گئے۔ ایران کو بھی انتقام لینا تھا حضرت عمر فاروق سے، اس لیے کہ سلطنت ایران کی اور ایران کی وہ عظمت پارینہ جو ہے اس کی دھجیاں ہو۔ یہود کو بھی انتقام لینا تھا مسلمانوں سے، مذہبی میدان میں سب سے زیادہ زخم خوردہ اسلام سے یہود تھے، اور سیاسی میدان میں سب سے زیادہ زخم خوردہ ایرانی تھے۔ امپیریلزم جو ہے یہ ایرانیوں کی رگو پے میں سرایت کیا ہوا، جیسے جاپانیوں کے آج تک بھی۔ تو وہ انتقام جو تھا اور اپنے اس امپیریلزم کی دوبارہ بحالی یہ ان کے ہاں کوٹ کوٹ کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک فتنہ بن گیا ان دونوں فتنوں کا، اور وہ جو پھر ہمارے ہاں چلی ہے شیعیت اس کا گہوارہ بن گیا ایران۔ آج بھی ایران میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا جو قاتل تھا اس کے مقبرے کی شبیہیں بکیں گی، بکتی ہوئی ملیں گی، حضرت ابو لولو فیروز۔
قاتل کا یہ احترام ہے حضرت عمر فاروق کے قاتل کا. اور جہاں وہ مختلف ائمہ معصومین جو ان کے ہاں ہیں ان کے روزوں کی شبیہیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے ابو لولو فیروز کے روزے کی شبیہ بھی دکھتی ہے. اور یہ وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کا وہ ذہن، اس کی تباہیت، اس کی ذہانت، اس نے فتنہ اٹھایا اور یہ دو فتنے یکجا ہو گئے تھے. اسی طریقے پر یہ تباہی اور یہ ہلاکت جو ان اقوام میں ہے، جو ان کی سرشت میں ہے، اور عیسائیت کا جو رد عمل جس پر مفصل بحث ہم کر چکے، الحاد اور مادہ پرستی، یہ رد عمل ہے اس غلط مذہب کا کہ جس نے مذہب سے اور خدا سے اور وحی کے نام سے انسان کو بیزار کر دیا. یہ دونوں چیزیں بھی جمع ہو گئی ہیں انہی اقوام میں، اور اس کرۂ ارضی کی ہلاکت جو ہے وہ اب انہی کے ساتھ مقدر ہو چکی. یہ جو ایک بیلنس اس وقت ہے ہمارے ہاں، بیلنس آف پاور جسے کہتے ہیں، کہ اتنی ہلاکت آفرینی انہوں نے بھی جمع کر دی، انہوں نے بھی جمع کر دی. پائل اپ ہو رہے ہیں وہ میزائل بھی اور وہ نہ معلوم کیا کیا، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے. ہزاروں میل سے جو فائر کیے جائیں گے، اور جو بڑے بڑے شہروں کو شاید ایک ایک جو ہے وہ کافی ہو. بربادی جو ہلاکت جو آنے والی ہے وہ اس کا ادھر بھی انبار لگ رہا ہے، ادھر بھی انبار. یہ کوئی جیسے غیر بے آمدن جنہیں کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اسی طریقے کا ایک توازن ہے جو اس وقت روکے ہوئے اور تھامے ہوئے. جیسے کسی نے ان کو روکا ہوا تھاما. دو پہلوان ہیں، بےتاب ہے لڑنے کے لیے، کچھ مصلحتیں کہہ لیں، کچھ ٹائم گین کر رہے ہیں، کچھ ابھی رشیا پیچھے تھا وہ برابر آیا ہے، اسی لیے اب امریکہ جو ہے اس دبدبے اور تنتنے سے بات نہیں کرتا جس سے کبھی کیا کرتا تھا. اور امریکہ نے پسپائی اختیار کرنی شروع کی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب رشیا برابر کی چوٹ ہے، اب دبنا پڑے گا. اب وہاں سے بھی نکلو، یہاں سے بھی جاؤ، اور کوئی ڈیٹینٹے ہونا چاہیے، اور کوئی باہمی مصالحت ہونی چاہیے، بقائے باہمی کی کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ تابق ہے، یہ جب تصادم ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تیسری عالمگیر جنگ ہو اور پھر کوئی چوتھی بھی آئے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ ایٹمک وارفیئر ہوئی بڑے پیمانے پر، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر کیا اس کرۂ ارضی پر کیا ہلاکت آنے والی ہے، کون سی بربادی آئے. جو بڑے بڑے شہر جو ہے ان کو ایک ایک میزائل جو ہے وہ نسیم منسیہ کر دینے کے لیے کافی ہوگا کہ وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا کہ وہ تھے کہاں. یہ ہے در حقیقت جس کی ابتدا سے، جس کے ذکر سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ایک بہت بڑی ہولناک جنگ ہے کہ جو ہونے والی ہے اس کی خبر دے گا. اور اس کے ذکر پر یہ رکوع ختم ہوگا کہ یہی یاجوج ماجوج جو ہے جب ان کے بند کھلیں گے اور پھر یہ ٹکرائیں گے. ان میں ٹکراؤ جو ہے اصل قرآن کہہ رہا ہے انہی کے مابین ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ جیسے دو بند ہوں، دونوں بندوں کو بیک وقت توڑ دیا جائے تو پانی کا لینا ادھر سے بھی آئے گا ادھر سے بھی آئے گا، اور جس طرح وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گا وہ نقشہ قرآن ہے. اور اسی ہلاکت کے ساتھ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ قیامت جو ہے وہ اسی کے ساتھ لپٹی ہوئی برابر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قرن سین کو بھی کہتے ہیں، نسل اور عہد کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مراد وہی دو سینگوں والے. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ السائلون فی المشہور قریش بتلقین الیہود، یہ کون پوچھتے ہیں یسالونہ کا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ پوچھنے والے تھے جو روایات ہیں مشہور ان کی روح سے قریش، لیکن ان کو یہ تلقین کیا تھا یہودی. السائلون فی المشہور قریش بتلقین الیہود، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہیے ساتلو یہ وہی پھر فعل مضارع پر سین آیا ہے، میں سنائے دیتا ہوں تمہیں، لو سن لو. ساتلو علیکم منہ ذکرا، اس کے حالات میں سے کچھ موعظت
اور اثر پذیری والے پہلو میں بیان کیے دیتا ہوں. تاریخ بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان کے حالات، لیکن منہ ذکرا، ایسی چیز کی جس میں کچھ تذکیر بھی، جس میں کوئی یاد دہانی بھی ہو، جس میں کوئی موعظت بھی. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اسے غلبہ عطا کیا، تمکن عطا کیا زمین میں، اور اسے عطا کی ہر چیز کی، ہر طرح کے وسائل و اسباب. یوں کہیں من کل شیء سببا، سبب ہی کی جمع اسباب ہے جو ہم بولتے ہیں. ہم نے ہر انواع و اقسام کے اسباب و وسائل اس کے پاس جمع کر دی. یہ گویا کہ ایک بڑی جامع تعبیر ہو گئی. وہ سطوت و شوکت اور اقتدار اور غلبہ جس سے کہ حضرت ذوالقرنین کا آغاز ہوا. بہرحال ایران ایک بہت وسیع و عریض ملک، اس کے دو جو حصے ہمیشہ رہے، ان دونوں کو جوڑ کر ایک عظیم مملکت بنائی. اور یہاں سے اب ان کا جو آگے کا فارورڈ مارچ ہے وہ شروع ہوتا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ پیچھے لگا اسباب کے، یعنی اس نے ایک مہم کی تیاری کی. یہ جو ہم عام تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس نے پھر ایک مہم کی تیاری کی. قرآن اس کے لیے تعبیر کر رہا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پیچھے لگا وہ اسباب کے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر. یہ مغرب الشمس کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے اقصائے مغرب کے لیے. جیسے آپ اقصائے شرق، اقصائے غرب کہتے ہیں، کہ وہ جو اس وقت کا متمدن دنیا کا حدود اربع ابھی میں نے بیان کیا، اس کی روح سے یہ بحیرہ روم جو ہے، بحر روم یا بحیرہ روم، یہ گویا کہ آخری حد تھی. جیسا بعد میں مسلمانوں کے زمانے میں افریقہ کا مغربی ساحل گویا کہ آخری حد ہو گئی تھی. وہاں جو امت محمد کا ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو پہنچے اور انہوں نے گھوڑے کو کچھ دیر تک پانی میں آگے بڑھایا اور پھر کہا کہ پروردگار تیری زمین ختم ہو گئی، میں تیرے دین کا پیغام لے آیا اور تیرے دین کا جھنڈا میں نے لہرا دیا. تو اس وقت کے اعتبار سے یہ اقصائے غرب ہے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی پورا عراق اور شام اور فلسطین اور شرق اردن اور شام کے علاقے فتح کرتا ہوا، اور وہ اوپر ایشیائے کوچک، اس سب کو فتح کرتا ہوا بحیرہ روم کے ساحل سے پہنچا. اور بڑی پیاری بات لکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ بحیرہ روم جو ہے خاص طور پر یہ ترکی کے ساحل کے ساتھ ساتھ بڑا گدلا، اور بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جوہر سا ہے. اور اگر کوئی شخص غروب شمس کے وقت کھڑا ہو ساحل پر تو اسے نظر آئے گا کہ وہ کرمزن ڈسک جو ہے، وہ پہلی ایک جو طباق ہے، وہ گویا کہ اس گدلے جوہر کے اندر اتر رہا ہے، غروب. قرآن اسی نقشے کو تعبیر کر رہا ہے. جو بھی مشاہدہ ہے اس کی تصویر اس نے کہہ دی. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب وہ اقصائے غرب میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا سورج کو کہ وہ ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے ایک گدلے سے جوہر میں، گدلے سے چشمے میں. ووجد عندها قوما، اور وہاں پایا اس نے ایک قوم کو. یہ ہے وہ کریسس کی شکست کے بعد ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ان کے پاؤں تلے آئی. ان کے پاؤں تلے کہنا چاہیے، قرآن نے بہت ان کی تعریف کی ہے، اسی لیے حضرت ذوالقرنین میں بار بار کہتا رہا. اور وہاں گویا کہ وہ قوم جو مفتوح تھی وہ اب ان کے رحم و کرم پر تھی. جو چاہے کرے فاتح کے سامنے مفتوح کی کیا حیثیت ہے. اس کو تعبیر کیا قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہو تو تم انہیں سزا دو، عذاب دو، مار دھاڑ کرو، قتل عام کر دو نادر شاہ کی طرح، اور چاہو تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو. بہرحال فاتح کی حیثیت سے یہ تمہارے رحم و کرم پر. یہ قلنا ضروری نہیں ہے کہ وہی ہی ہو، یہ گویا کہ صورت حال جو وہاں پیدا ہو چکی تھی اس کی تعبیر بھی ہو سکتی، الہام بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کے قائل ہیں غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے.
ورنہ یہ کہ سیدھی سی تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ در حقیقت اس صورت حال کی تعبیر ہے جو الفاظ میں کر دی گئی کہ ہم نے کہا کہ اب چاہو تو تم ان کو سزا دے لو، انتقام لے لو، اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ اب اس خدا کے بندے کا طرز عمل کیا تھا اس کو دیکھو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ جو تو غلط روی اختیار کرے گا، ظلم اور تعدی کی راہ اختیار کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ موحد ہو اور ظلم کو یہاں شرک کے معنی میں لائے۔ یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت زرتشت یہ بھی نبی تھے اور موحد کامل تھے، اور انہی کے زیر اثر تربیت پائی تھی حضرت ذوالقرنین نے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک رائے مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے۔ زرتشت اگر نبی نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی نبی کی تعلیم ان تک پہنچی ہو اور اپنے علاقے میں انہوں نے اس تعلیم کو عام کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ دارا کے جو کتبے ملے ہیں اس میں توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ احمر مصطا کا ایک لفظ آتا ہے کہ وہی ہے بس ایک، وہی مالک، وہی خالق، وہی رازق، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، اور کسی دیوی دیوتا، کسی آگ واگ، کوئی پانی، کسی کا کوئی نہیں۔ تو موحد تو تھا یہ خاندان، اور قرآن جس طرح ذکر کر رہا ہے اس سے تو بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوا کہ شاید یہ نبی، لیکن یہ کہ ان کی نبوت وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ اکثر محققین کا اسی پر اجماع ہے۔ جیسے حضرت لقمان ایک حکیم و دانا انسان، وہ فقراء میں سے تھے، درویشوں میں سے تھے، ایک بادشاہوں میں بھی ایک دانا اور حکیم اور سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، جس کو کہیں پہنچی ضرور ہے تعلیم نبوی کسی واسطے، کسی سلسلے۔ تو اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر مومنانہ قول اور کیا ہے؟ کوئی اگر غلط روی اختیار کرتا ہے یا شرک کی راہ اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اسے سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور پھر وہاں اسے اصل عذاب اور اصل سزا وہاں ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بڑا اعلیٰ بدلہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ان کے لیے تو اپنی سزا کو مقدم رکھا اور خدا کی سزا کا ذکر بعد میں کیا، ان کے لیے خدا کی جزا کا ذکر مقدم کیا۔ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، ان کی اصل جزا تو ہے ہی رب کے پاس جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے معاملات میں بھی ان کے ساتھ نرمی کریں۔ مفتوح قوم سے اگر کوئی خراج لینا ہے تو اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا خراج جو ہے معاف کر دیا جائے۔ یہ تبلیغ کے لیے یہ تدابیر جو ہے اختیار ہوئی۔ یہ تو سب سے بڑا جو بدبختی کا معاملہ ہندوستان میں ہوا ہے ہمارے شہنشاہوں کے وقت کہ انہوں نے تبلیغ کی کوئی کوشش نہیں کی، وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی خرمستیوں میں، اپنے محلوں میں وہ داد عیش دیتے رہے، تبلیغ سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، ورنہ یہ اقلیت اور اکثریت کا قصہ یہاں ہوتا، ذرا سی بھی اگر کوئی توجہ انہوں نے کی ہوتی تبلیغ کی طرف۔ یہ تو کچھ درویشوں کا ہے یہاں فیض کے، کچھ یہاں اسلام اور ایمان آیا اور اتنی کثیر تعداد میں بھی بر صغیر میں مسلمان ہو گئے، ورنہ بادشاہوں کا معاملہ اگر ہوتا تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اسپین کا حشر ہوا تھا وہ یہاں پر ہو چکا ہوتا۔ یہ حقائق ہے تاریخی جن سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ تو انہوں نے وہ تدبیر اختیار کی کہ اگر کوئی سیدھے راستے پر آتا ہے، ایمان و عمل صالح کی روش اختیار کرتا ہے، تو اس کا اصل اجر تو اس کے رب کے پاس ہے، البتہ ہم بھی تخفیف کریں گے اپنے معاملات میں نرمی۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا اہتمام کیا۔ تو یہ مہم تو ہو گئی وہ مغربی کہ جس میں یہ، اور اسی سے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وابستہ تھا معاملہ یہود کا بھی، کہ اسی کے لپیٹ میں انہیں بھی نجات مل گئی۔ بیبیلونیا کی حکومت کا جب سلسلہ ختم ہوا تو یہ چونکہ اسیر تھے وہاں پر، انہوں نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اجازت دے دی، جاؤ آباد کرو، ہیکل دوبارہ تعمیر کرو۔ پھر وہ ظاہر ہوتی ہے شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام کی یہود کی تاریخ میں،
جو ان کے لیے یوں سمجھیے کہ موسیٰ ثانی کہہ لیجیے اگر کہنا چاہے کہ ساری تجدید جو ہوئی ہے اور دوبارہ جو شان اور شوکت پھر یہود کو دنیا میں ملی تو وہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ ہے تجدیدی، کہ جس سے ان میں وہ روح جو ہے دین کی وہ بھی دوبارہ بیدار ہوئی اور پھر اللہ کا فضل و کرم بھی ان پر دوبارہ آیا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر۔ یہ اقصائے شرق کے لیے تعبیر ہے، استعارہ ہے، اور اس وقت کی ان کی اپنی حدود کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہے در حقیقت دریائے سندھ کا ساحل۔ تو انہوں نے پایا سورج کو کہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن کے لیے سورج سے کوئی آڑ ہم نے نہیں بنائی۔ اس سے مراد لیا ہے کہ یہ وحشی قبائل سے خانہ بدوش، کوئی عمارات بنانا، کوئی چھتوں کے نیچے رہنا جو ہے اس سے یہ ناآشنا تھے، اس کے لیے استعارتاً یہ الفاظ استعمال کیے۔ ان کی شورش ہوئی، انہوں نے بغاوت کی، بدامنی تھی، اس کو رفع کرنے کے لیے مکران کے علاقے پر جو اس زمانے میں گڈروشیا کہلاتا تھا، یہ نام پرانے گڈروشیا، پارس، میڈیا، لیڈیا، یہ ہے اس زمانے کے علاقے، کہ یہاں سے مکران سے چلیے تو پھر مشرقی ایران، پھر مغربی ایران، اور پھر یہ ایشیائے کوچک جو ہم جسے اب ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں وہ لیڈیا ہے۔ یہ نام چونکہ آپ پڑھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ابھی لیڈیا کیا بلا ہے، کون سا ملک تھا، اور گڈروشیا کون سا ملک تھا، تو باکٹریا، بیکٹریا، یہ وہ بلخ و بخارا کے علاقے، یہ پرانے نام ہیں، یہ سارے کے سارے علاقے تو بہرحال یہی تھے، نام مختلف۔ تو مکران میں جو اس وقت گڈروشیا کہلاتا تھا، اس کے وحشی قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک مہم کی، کذالک، ایسا ہی تھا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ وہاں حالات پیش آئے ان کا ہمیں خوب علم ہے، کوئی اس کی وضاحت اور کوئی تفصیل بیان کرنے کی عادت نہیں۔ جو چیز کے بیان کرنے کی ہے وہ یا تو اس مغربی مہم میں تھی، اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا، اور یا پھر وہ شمالی مہم جو ہے، جو اب تیسری مہم جس کا ذکر آئے گا وہ اب ہم نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے کہ جس کو قدر تفصیل سے قرآن نے بیان کیا۔ اس مشرقی مہم کا ذکر کیا، ہوا جو ہوا، اور وہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا، اس کی کسی تفصیل کی یہاں چندہ ضرورت نہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات